اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگان محترم، آج کا یہ دن اور آج کی یہ عبادت، یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زندگی کے واقعات کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ ابھی قاری صاحب نے نماز کے اندر پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں جو آیات تلاوت فرمائی، ان تمام آیتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پیش کیا ہے۔ چونکہ قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ صرف واقعات بیان کریں، اس لیے قرآن کریم صرف اشارات کرتا ہوا چلتا ہے، جس میں امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ ابو البشر، میں مختصر وقت میں چند باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ واقعات تو سارے لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت خلافت و بحیثیت نیابت خداوندی اللہ کے نائب بن کر، خلیفہ بن کر جب دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے بعد ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلایا، اور 10 نسلوں کے بعد، 10 پشتوں کے بعد ایک اولو العزم پیغمبر پھر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کا نام ہے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام۔ بائبل کی عبارت کے مطابق اور بائبل کی آیت کے مطابق آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں قریباً 10 آبا و اجداد ہیں، لیکن 10 آبا سے اتنی نسل نہیں پھیل سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا۔ آپ سے پہلے نبی تھے آدم علیہ السلام، اور بعض اور انبیاء، لیکن رسول کوئی نہیں تھا۔ پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جن کو رسول بنایا۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا، اور نہ ماننے پر اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا، اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، باقی ان کو ڈرانے کا حکم نہ ملا ہو، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام تک نبوت تھی، پہلے رسول اور پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ایک طویل زمانہ نوح علیہ السلام کا ہے، قریباً 900 سال سے زیادہ، اس طویل زمانے میں آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ اس سے پہلے دنیا میں بت پرستی نہیں تھی۔ جب بت پرستی میں مبتلا ہوئی، اور بت پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ان کے وہاں جب کوئی آدمی مرتا تھا تو شیطان دماغ میں یہ بات بٹھاتا تھا کہ یہ تمہارے بڑے ہیں، بطور یادگار کہ ان کی تصویر رکھ لو۔ وہ لوگ اس کی تصویر رکھنے لگے، آہستہ آہستہ پتھر کا مجسمہ بنانے لگے۔ پھر آنے والی نسل کے دماغ میں یہ بٹھایا گیا کہ اسے مسجد میں رکھا جائے، عبادت گاہوں میں رکھا جائے۔ پھر ایک وقت آیا کہ عبادت گاہوں میں اس کی عبادت ہونے لگی۔ جب بت پرستی چلی اور نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے لگے، آپ کی رسالت کا انکار کیا، تو حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے فلٹ کا عذاب بھیجا، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے 12ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ ایسا فلٹ چلا کہ جس کے اندر دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ البتہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا ایک بوت بنانے کا، ایک کشتی بنانے کا، اور اس میں کچھ مومنین کو آپ نے لے لیے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا اپنے ابا نوح علیہ السلام کی نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے اسی فلٹ کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا، مر گیا۔ آپ کے 3 بیٹے رہے، حام، سام اور یافث، یہ 3 بیٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کے ذریعے سے دنیا چلائی، حام سے، سام سے اور یافث سے۔ یاجوج ماجوج جو ہے وہ یافث کے اندر سے ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ ہماری طرح انسان ہے، لیکن ان کا قد چھوٹا ہے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہے، ان کی ناک چھوٹی ہے، ان کی طبیعت شرارتی ہے، اور وہ اس زمین پر آ کر کے شرارت کریں گے تو وہ بھی انسان ہے، اور نوح علیہ السلام کے سلسلے سے ان کا بھی تعلق ہے۔ تو پوری دنیا کا تعلق حام، سام اور یافث سے چلا۔ اس کے بعد ایک لمبی مدت چلی کہ بیچ میں انبیاء تو آتے رہے لیکن کوئی بڑا رسول نہیں آیا۔ ایک لمبی مدت کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے ایسی عظیم المرتبت شخصیت بحیثیت نبی و رسول بنا کر کے بھیجا، جس کو ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد ایک طویل زمانے کے بعد بحیثیت نبی و بحیثیت رسول تشریف لائے۔ آپ آزر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی امتحانات کا مجموعہ ہے۔ میں تھوڑی سی اور تاریخ آگے انبیاء کی پیش کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہے جن کا نام اسماعیل ہے علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور دوسرے بیٹے اسحاق ہے
جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوتے ہیں، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو نبی بنایا گیا اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اونچا نسب کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا، اس لیے کہ نبی ابن النبی، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی خود بھی نبی یوسف، باپ یعقوب بھی نبی، ان کے دادا اسحاق بھی نبی اور ان کے پردادا ابراہیم بھی نبی۔ تو پورا سلسلہ انبیاء کا ہے۔ پھر حضرت یعقوب کے ان 12 بیٹوں میں رب کریم نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا، اس میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک قول کے مطابق قریباً 1 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ سلسلہ اسرائیلی سلسلہ ہے، جس کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان سب کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ان میں آخری نبی جو آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے کی پوری کڑی ہے، جس کے اندر آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قریباً یعقوب اور اس عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 1 لاکھ کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان کا سلسلہ چلا، کیسے چلا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ آپ میں ایک نبی تشریف لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا آپ کے بعد کے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے والد کہے جاتے ہیں، چاہے اسرائیل سے ان کا تعلق ہو، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، ان تمام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ تو ہم جو ہیں وہ ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی کہے جاتے ہیں، اور یہود اور عیسائی جو ہیں وہ عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعقوبی اسحاقی ابراہیمی کہے جاتے ہیں، اور یہود جو ہیں وہ موسوی یعقوبی اسحاقی اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاءات، امتحانات، آزمائش سے بھری۔ آپ نے جب دنیا میں قدم رکھا تو بت پرستی عام تھی۔ آپ کے والد صاحب خود آزر بت بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس علاقے کی، وہ سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ بہت بچپن کا ان کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نمرود کے دربار میں لے گئی اور کہا بیٹا یہ ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خداداد صلاحیت، اپنے خداداد ذہن کے اعتبار سے سوال کیا تھا اپنی والدہ کو کہ امی آپ جن کو خدا کہہ رہے ہیں نمرود کو، تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نمرود کے چاروں طرف جو مرد و عورت بیٹھے ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو عبادت کر رہے ہیں، وہ تو بڑے خوبصورت ہے، اور یہ نمرود کا چہرہ کالا کلوتا ہے، جو ہے بلیک کلر کا ہے، اس کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ کیسا مسئلہ ہے کہ معبود اتنا برا ہے اور عابد اتنے اچھے ہیں؟ یہ آپ کے بچپن کا پہلا سوال تھا جو آپ نے اپنی والدہ سے کیا تھا۔ آپ کی عمر بڑھتی رہی، حق تعالی جل شانہ نے جب آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اس نبوت کو ملنے کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اور سب سے پہلے اپنے باپ کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی اور فرمایا یا ابتی، میرے والد
آپ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابھی قاری صاحب نے پڑھا، والد صاحب آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور کوئی تمہیں تکلیف اور نقصان اور نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، آپ اس کی عبادت کر رہے ہو۔ لیکن والد صاحب بزید ہو گئے اور فرمایا مجھے نصیحت کرنا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اسی درمیان ایک واقعہ، باپ نے آپ کو بہرحال گھر سے نکال ہی دیا، گھر سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے اس مشن کو جاری رکھا، اپنی دعوت کو جاری رکھا، اللہ کی طرف بلانے کو جاری رکھا۔ تو پھر آگے مسئلہ یہ ہوا کہ نمرود اور اس کے وہاں کے مقیم لوگ سال میں ایک مرتبہ کسی خوشی کے منانے کے لیے گاؤں سے شہر سے باہر جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر موقع پا کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک مندر میں تشریف لے گئے جہاں ان کے بت تھے، آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا اور پھر توڑنے کا جو آلہ تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ اس کی پرستش کے لیے آئے اور انہوں نے یہ مانظرہ دیکھا تو کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا تو آپ نے جو اس وقت جواب دیا ہے بڑا عقل مندانہ جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، یہ تو بڑا بیٹا ہے نا تمہارا، اس نے کیا ہے، اسی سے پوچھو اگر وہ بولتا ہو۔ آپ نے یہ جواب اس لیے دیا کہ تم اس کو پوچھو گے یہ کچھ نہیں بولتا ہے اور جب بولتا نہیں ہے تو عبادت کیوں کرتے ہو۔ یہ آپ کا ایک عقل مندانہ اور بڑا فراست والا جواب تھا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون۔ بہرحال اس کے بعد نمرود نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کو سزا دینا چاہیے۔ اب کوئی سزا معمولی نہیں ہوئی، آگ جلائی گئی، فائر کیا گیا، اور وہ آگ تھی کہ اگر سے پرندہ گزر تھا تو وہ بھی جل جاتا تھا۔ آپ کو منجنیق سے یعنی ایک بہت بڑے تھیلے میں آپ کو رکھ کر رسی باندھ کر اس کو گھما کر کے بڑے دور سے آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ جس وقت آپ آگ میں پہنچے ہیں آپ کے کپڑے اتار دیے گئے تھے۔ بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ بغیر کپڑوں کے آئیں گے، ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے۔ اللہ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنائے گا وہ میرے والد ابراہیم کو پہنائے گا۔ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے اس لیے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے آپ کے کپڑے اتارے گئے تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے والد ابراہیم کو پہنائے جائیں گے۔ آپ کو اندر ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے سے۔ جبریل امین پہنچ رہے ہیں اور فرمایا کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کا تعاون کر دوں۔ سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا جس رب کے لیے میں گیا ہوں وہ مجھے خوب دیکھ رہا ہے، آپ کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا وہ یقین ہی اپنے رب پر نہ رہا، اپنے اللہ سے ہونے کا جو یقین ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں نہیں رہا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ابراہیم کی پوری کارگزاری اور آپ کی زندگی کو میں سناتا اور اخیر تک میں آپ کو لے جاتا۔ بہرحال المختصر یہ کہ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں صحیح سالم، اس لیے کہ اللہ نے فائر کو، آگ کو حکم دے دیا تھا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی کی قید اس لیے لگائی کہ بہت ٹھنڈ یہ بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے صرف ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی بھی ہونا چاہیے۔ یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آگ رب کریم کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی ہے، اس کا حکم تھا وہ نہیں جلا پائی۔ ابراہیم صحیح سالم وہاں سے گزرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا اب مجھے ہجرت کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے چلے ہیں عراق کی طرف۔ درمیان میں ایک جگہ آئی جس کو ہم آج کل مصر کہتے ہیں۔
اس جگہ سے جب آپ کا گزر ہوا تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کی بہت بری عادت تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ وہ مسافروں کی عورتوں کو پکڑ کر کے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اس نے پکڑا، وہ یہ پوچھتا تھا کہ یہ تیرے ساتھ جو عورت ہے یہ عورت کون ہے؟ اگر یوں کہہ دیتے کہ میری محرم ہے، ماں ہے، بہن ہے، تو وہ نہیں چھیڑتا تھا، اور اگر کہہ دیتے کہ بیوی ہے تو پھر وہ چھیڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نے پکڑا، ابراہیم سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا میری بہن ہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن ہے، تاکہ بچانے کے لیے۔ عجیب و غریب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب النکاح میں مسئلہ لے آئے، اسی واقعے کو لا کر فرمایا اگر کوئی مجبور ہو جائے دشمن کی طرف سے تو اپنی بیوی کو بہن کہہ سکتا ہے اور نیت کر لے کہ اسلامی بھائی بہن ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے تو ہر ایک بھائی بہن ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کی بہن ہے اور ہر شوہر اپنی بیوی کا بھائی ہے۔ فرمایا دشمن کی طرف سے اگر کوئی مجبور ہو جائے تو بیوی کو بہن کہہ سکتے ہیں، اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا اور نکاح پر کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس ظالم نے پکڑ لیا، اور وہ ہوس کے لیے جب آگے بڑھا، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی رب کریم حفاظت کر لے، اس سے میری حفاظت کر لے۔ بس اسی وقت اس پر راشا طاری ہوا، وہ گر گیا بے ہوش ہو کر۔ تو پھر سارہ نے دعا کی اللہ اگر یہ مر گیا تو میرا نام آئے گا، پھر اس کو کھڑا کر دے۔ آپ کی دعا پر وہ گرا بھی، پھر کھڑا بھی ہوا۔ پھر اس نے غلط ارادہ کیا، پھر اسی طرح ہوا۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو اس نے اپنے پولیسوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم کسی انسان کو پکڑ کے نہیں لائے ہو، یہ تو کسی جن کو پکڑ کے لائے ہو، یہ تو جن ہے، شیطان ہے۔ اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا، اور ساتھ میں آپ کو ایک عورت بطور گفت دی۔ اس زمانے میں چونکہ غلام باندی کے رواج تھے، ایک عورت دی جس کا نام تھا حاضرہ، اور فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت میں آئے گی، تمہارے بطور ہدیے کے میں دے رہی ہوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنی عفت و عصمت کو جب بچا کر تشریف لائی ہے تو ساتھ میں حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، لے کر آئی، اور ابراہیم خلیل اللہ کے وہیں تھے حضرت ابراہیم، آ کر کے پیش کیا اور فرمایا مجھے گفٹ اور ہدیہ ملا ہے، میں آپ کو ہدیہ دیتی ہوں، حاضرہ کو آپ جو کرنا چاہیں آپ کر لیجئے۔ 2 روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باندھی رکھ کر کے حضرت حاضرہ سے وطی فرمائی اور اسماعیل پیدا ہوئے اور آزاد کر دیا، دوسرا قول آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد آپ سے لڑکا پیدا ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ راجح قول یہی ہے کہ آزاد کر دیا تھا اور پھر آپ سے نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کے بعد آپ سے اسماعیل پیدا ہوئے، یہ آپ کا پہلا بیٹا تھا۔ اسماعیل السلام اب وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ آپ کو بتاتا۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو یہاں سے جہاں سے باقی ہے میں جمعہ کے اندر پوری تاریخ آگے پھر کیا کیا مسائل ہوئے اور کیا حالات ہوئے اور یہ قربانی تک کیسے پہنچے اور قربانی کے کیا مسائل ہوئے اور مکہ کیسے تعمیر ہوا اور کس انداز سے چھوڑا اور سارہ اور حاضرہ کا کیا مسئلہ ہوا اور اسحاق کب پیدا ہوئے اور اسماعیل کی پیدائش پہلے ہوئی اور جو ہے قربانی جو ہے وہ اسماعیل کی ہوئی ہے نہ کہ ابراہیم کی ہوئی، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو پڑھیں گے۔ تمام امتحانات میں ابراہیم کامیاب ہوئے ہیں اور کامیابی کے بعد اللہ نے آپ کو خلت کا خلیل ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے، جو میں نے اس آیت میں پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں امام بناؤں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ساری اولاد کو۔ اللہ نے کہا ظالمین کو میں نہیں دیتا ہوں، یعنی کافرین کو نبوت نہیں دیا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو خوشی کے ساتھ
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کا آخری مسئلہ، قربانی اچھی کریں، اچھے جانور کو خریدیں، کم پیسوں کے اندر قربانی نہ تلاش کرے، جتنا پیسہ زیادہ لگے اتنی قربانی دے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کرے، اس لیے کہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں، حضرت علی فرماتے ہیں مشکات شریف کی روایت میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور وصیت کی تھی، اے علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، اور خود نبی علیہ السلام نے 2 خوبصورت مینڈھوں کی قربانی کی تھی، جس میں سے ایک امت کی طرف سے تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے نبی کے لیے قربانی کرنا چاہیے، اس پر تفصیل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔